رات دن ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ اتنے بڑے امام، لیکن امام ہونے علم کے باوجود سادات کی اتنی عزت کرتے کہ آپ نے اشعار میں لکھا ہے، بڑے شاعر بھی تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اشعار میں بیان کیا کہ اللہ نے اہل بیت کی محبت کا حکم قرآن میں دیا ہے۔ حبکم، اے اہل بیت تمہاری محبت کو اللہ نے فی القرآن انزلہ کہا کہ قرآن میں اللہ نے تمہاری محبت کا حکم دے دیا، اور یہ فرمایا اے اہل بیت تمہاری فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ ہماری نماز جو اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ہماری نمازیں مکمل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ نبی پر اور آل نبی پر سلام نہ بھیجا جائے۔ امام شافعی کے اشعار سنا رہا ہوں، کیا فرمایا؟ اے اہل بیت تمہاری محبت کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا ہے، تمہاری فضیلت کے لیے ایک بات کافی ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہماری نمازیں جو اللہ کی عبادت ہیں وہ مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ نبی پر آل نبی پر نماز میں سلام نہ بھیجا جائے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَهُمُ وَسِيلَتِي وَذَرِيعَتِي، اہل بیت کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ وہی میرا آخرت میں وسیلہ ہوں گے اہل بیت اور میرے ذریعہ نجات۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اہل بیت نبی کا خاندان، نبی کی اولاد، امت کے حق میں نجات کی کشتی ہے۔ پھر مثال کیا دی؟ حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا، ساری دنیا ڈوب گئی، اور جو لوگ حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے۔ تو آپ نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا اہل بیت زمانے میں جس زمانے میں بھی رہیں گے ان کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے نجات پائیں گے جیسے نوح کی کشتی میں سوار ہونے والوں کو اللہ نے نجات دی۔ تو بزرگو دوستو، ائمہ میں سب اللہ کے نبی کے چاہنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ امام شافعی کے 20 واقعات ہے، تو آپ جاسوسوں نے اطلاع دی بادشاہ وقت کو، ایک شخص ہے محمد ابن ادریس شافعی، بڑا عالم ہے، شاعر ہے، خطیب ہے، جہاں بیان کرتا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کی ذاتی زندگی کا حال یہ ہے کہ وہ سادات کا بڑا چاہنے والا ہے، اور اس کی اس چاہت کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے کہیں کبھی بھی لوگوں کو جمع کر کے حکومت کے خلاف بغاوت کر دے گا۔ جاسوسوں نے اطلاع دی، بغداد سے حکم ہوا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ راوی لکھتے ہیں کہ 10 یا 20 آدمی یمن سے ہتکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر بغداد لائے گئے، اونٹ پر سوار، گرمی سردی کے عالم میں قیدی بنا کر، ہاتھ میں پیر میں بیڑیاں ہیں۔ جرم کیا ہے؟ سادات کے چاہنے والے ہیں، حکومت کے خلاف بغاوت کریں گے۔ اتنا طویل سفر کیا، جب بادشاہ وقت کے سامنے پیشی ہوئی، بادشاہ نے کچھ نہیں سنی، تلوار ہاتھ میں لے کے بیٹھا تھا۔ ایک ایک آدمی پیش کیا گیا، اپنی تلوار سے لوگوں کے سر قلم کیے، کہا کہ سادات کے چاہنے والے حکومت کی بغاوت کرنے والے ہیں تو میں خود سر قلم کرتا ہوں۔ امام شافعی یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ساتھی قیدی جو اسی الزام میں گرفتار کیے گئے تھے، ان کا انجام کیا ہوا، بادشاہ کے غصے کا کیا عالم ہے۔ جب قریب نمبر امام شافعی کا آ گیا، آپ نے زور سے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین اللہ تم پر سلامتی کرے۔ امام شافعی کی جرأت، شجاعت، بہادری
صداقت اور حق سے چاہت کی وجہ سے اللہ نے کیا جرأت عطا فرمائی تھی. لوگوں کے حواس اڑ جائیں کہ سامنے قتل ہو گئے قیدی، اور امام شافعی اسی جماعت میں ہم نمبر ان کا ہے، بڑے زور سے پکار کر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. بولنے کا انداز، فصاحت، بلاغت، پھر للہیت کا ایک اثر ہوتا ہے. سچا آدمی جب بات کرتا ہے تو سچائی کی قوت ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والا پگھل جاتا ہے. جھوٹے کی بات میں وزن نہیں ہوتا. جو مجرم ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے، بات نہیں نکلتی. اللہ والے جو ہوتے ہیں، صاحب ایمان جو ہوتے ہیں، ان کی بات میں وزن ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. امام شافعی نے جو سلام کیا، جو بات کی، بادشاہ تلوار کو نیام میں کیا اور کہنے لگا اے شخص، تو نے نئے طریقے کا سلام کیا. امیر المومنین کہا تو کون ہے؟ کہا کہ میں نبی کے خاندان بنو عبد المطلب سے ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نبی کے چچا کی اولاد سے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یعنی بات کس حکمت سے کی کہ بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور حقیقت بھی کہی، اور حقیقت یہ بیان کی کہ آپ حقدار ہیں ضرور، اور میں اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں. تو وہ اہل بیت سے جو محبت ہے اس کا انکار بھی نہیں کرتا، آپ سے بغاوت بھی نہیں کرتا. اہل بیت پر جان دیتا ہوں تو آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، کیونکہ آپ بھی حضور کے چچا کی اولاد ہیں. جب گفتگو کی، بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کچھ پوچھنا چاہا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یا امیر المومنین، میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق ہے، اور اتنی دور سے مجھے اس مصیبت میں ڈال کے لایا گیا ہے. اگر آپ مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مجھے اس تکلیف سے نجات دیجیے. بادشاہ نے کہا کہ ان کی بیڑیاں ہتھکڑیاں نکالو. نکالی گئی. اب جو علمی گفتگو ہوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، بادشاہ وقت اتنا متاثر ہوا کہ اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور آخر میں عرض کرنے لگا اے محمد ابن ادریس شافعی، آپ کے علم سے، آپ کی للہیت سے، آپ کی اہل بیت سے جو محبت ہے، آپ کی سچائی کی وجہ سے میں بہت متاثر ہوا. میرے کارندوں نے آپ کو بڑی تکلیف دی، آپ اللہ والے ہیں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. یہ امام شافعی کی زندگی سنا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کی زندگی سنا رہا ہوں. جان کا خطرہ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کی بات، حق بات، اور اللہ کے نبی سے محبت، اہل بیت کی عزت کی بات کی. ایسے اماموں پر تمہیں تہمت لگا رہے ہو کہ ائمہ نے دین میں اپنی بات چلائی. کیا ظلم ہے لوگوں کا! کیسے اللہ والے لوگ ہیں کہ بادشاہوں سے، تلواروں سے، جان سے نہیں ڈرتے. اللہ کو چاہتے ہیں، نبی کو چاہتے ہیں، اہل بیت کو چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے دین کو بھی چاہتے ہیں. اب امام شافعی نے جو نصیحت کی تو راوی لکھتے ہیں کہ ہارون رشید دھاڑے مار کر رونے لگا. امام شافعی کی گفتگو میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی، ایسی فصاحت، ایسی بلاغت تھی کہ دھاڑے مار کر رونے لگا. بادشاہ کے جو چمچے وزیر تھے انہوں نے کہا شافعی تم نے بڑا زیادتی کی ہے، بادشاہ کو تکلیف دے دی، رلا دیا. ہارون رشید نے کہا کہ تم خاموش رہو، یہ اللہ کا بندہ اللہ کی بات مجھے سنا رہا ہے، تم مداخلت مت کرو. وہاں سے باعزت بری کیے گئے، اور بادشاہ نے جاتے جاتے کہا آپ اگر چاہیں تو میں جاگیر لکھ دوں، آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بندے کو اس کی حاجت نہیں ہے. زبردستی سے بادشاہ نے 1000 دینار اشرفیاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نظر کی، اور امام شافعی وہاں سے نکلے.
اب نکلنے کے بعد راوی لکھتے ہیں بادشاہ کے درباری گیٹ پر جو تھے خادم غلام اور جو لوگ باہر تھے انہیں معلوم ہوا کہ 1000 درہم بادشاہ امام شافعی کو دیے گئے ہیں، تو سب آپ سے چپٹ گئے کہ امام کچھ دیجئے کچھ دیجئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرفیاں بانٹی۔ بادشاہ کو جا کر جاسوسوں نے اطلاع دی، بادشاہ نے پوچھا یہ بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے، ذرا اس کا عمل بھی دیکھو کہ پیسے سے کیا محبت ہے، میں نے اشرفیاں دی ہیں بادشاہ امام شافعی کو، دیکھو پیسوں کا کیا کرتے ہیں۔ راوی لکھتے ہیں کہ آپ نکلے، اپنے مقام پر پہنچنے تک 999 اشرفیاں راستے میں بانٹ دیں، جب اپنی منزل کو پہنچے تو 10 اشرفیاں آپ کے پاس بچی ہوئی تھی۔ کیا ائمہ کا عمل امام شافعی کی سخاوت سنا رہا، للہ